بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی تصنیف ضرورت الامام کی ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ یہ رسالہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ماہ ستمبر 1897 میں تالیف فرمایا اور صرف 1.5 دن میں لکھا۔ اس رسالے کے لکھنے کی وجہ ایک دوست کی اجتہادی غلطی تھی، جس پر اطلاع پانے سے آپ نے ایک نہایت دردناک دل کے ساتھ یہ رسالہ لکھا۔ اس دوست نے اپنے الہامات اور خوابیں سنائیں، اور ایک خواب ایسا سنایا جس سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ آپ کو مسیح موعود نہیں مانتے، اور نیز یہ کہ وہ مسئلہ امامت حقہ سے بے خبر ہیں۔ لہٰذا آپ کی ہمدردی نے یہ تقاضا کیا کہ امامت حقہ سے متعلق یہ رسالہ لکھیں اور بیعت کی حقیقت تحریر کریں۔ اس رسالے میں آپ علیہ السلام نے یہ بتایا ہے کہ امام الزمان کون ہوتا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں، اور اس کو دوسرے ملہموں اور خواب بینوں اور اہل کشف پر کیا فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ اس رسالے کے آخر میں مقدمہ انکم ٹیکس کی روداد بھی درج کی گئی ہے۔ یہ خلاصہ حضرت مولانا جلال الدین صاحب شمس کی طرف سے اس کتاب کا تحریر کیا گیا۔ اب اصل کتاب ضرورت الامام شروع کی جاتی ہے۔ ٹائٹل بار اول: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ویقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ الحمدللہ کہ یہ رسالہ جس کا نام ہے ضرورت الامام صرف 1.5 دن میں تیار ہو کر مطبع ضیاء الاسلام قادیان میں باہتمام حکیم فضل الدین صاحب بیروی مالک و مہتمم مطبع مطبوع ہوا۔ ضرورت الامام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد، واضح ہو کہ حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو شناخت نہ کرے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے: حدثنا عبداللہ حدثنا ابی حدثنا اسود بن عامر اخبرنا ابو بکر عن عاصم عن ابی صالح عن معاویۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ۔ مسند احمد بن حنبل جلد 4 صفحہ نمبر 96، اور امام احمد، امام ترمذی، ابن خزیمہ اور ابن حبان نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیتے ہوئے حضرت حارث الاشعری کی روایت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: من مات ولیس علیہ امام جماعت فإن موتتہ موتۃ جاہلیہ۔ اور امام حاکم نے اس حدیث کو حدیث بن عمر اور معاویہ کی روایت سے بیان کیا ہے، اور بزار نے حضرت ابن عباس کی روایت سے اسے بیان کیا ہے۔ یہ حدیث ایک متقی کے دل کو امام الوقت کا طالب بنانے کے لیے کافی ہو سکتی ہے، کیونکہ جاہلیت کی موت ایک ایسی جامع شقاوت ہے جس سے کوئی بدی اور بدبختی باہر نہیں۔
سو بموجب اس نبوی وصیت کے ضروری ہوا کہ ہر ایک حق کا طالب امام صادق کی تلاش میں لگا رہے۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ ہر ایک شخص جس کو کوئی خواب سچی آوے یا الہام کا دروازہ اس پر کھلا ہو وہ اس نام سے موسوم ہو سکتا ہے، بلکہ امام کی حقیقت کوئی اور امر جامع اور حالت کاملہ تامہ ہے جس کی وجہ سے آسمان پر اس کا نام امام ہے۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ صرف تقویٰ اور طہارت کی وجہ سے کوئی شخص امام نہیں کہلا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، الفرقان آیت 75۔ پس اگر ہر ایک متقی امام ہے تو پھر تمام مومن متقی امام ہی ہوئے، اور یہ امر منشأ آیت کے برخلاف ہے، اور ایسا ہی بموجب نص قرآن کریم کے ہر ایک ملہم اور صاحب رویائے صادقہ امام نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ قرآن کریم میں عام مومنین کے لیے یہ بشارت ہے کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، یعنی دنیا کی زندگی میں مومنین کو یہ نعمت ملے گی کہ اکثر سچی خوابیں انہیں آیا کریں گی یا سچے الہام ان کو ہوا کریں گے۔ پھر قرآن شریف میں ایک دوسرے مقام میں ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، حامیم السجدہ آیت 31۔ یعنی جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور پھر استقامت اختیار کرتے ہیں، فرشتے ان کو بشارت کے الہامات سناتے رہتے اور ان کو تسلی دیتے رہتے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بذریعہ الہام تسلی دی گئی۔ لیکن قرآن ظاہر کر رہا ہے کہ اس قسم کے الہامات یا خوابیں عام مومنوں کے لیے ایک روحانی نعمت ہے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، اور ان الہامات کے پانے سے وہ لوگ امام وقت سے مستغنی نہیں ہو سکتے، اور اکثر یہ الہامات ان کے ذاتیات کے متعلق ہوتے ہیں اور علوم کا افاضہ ان کے ذریعے سے نہیں ہوتا، اور نہ کسی عظیم الشان تحدی کے لائق ہوتے اور بہت سے بھروسے کے قابل نہیں ہوتے، بلکہ بعض وقت ٹھوکر کھانے کا موجب ہو جاتے ہیں۔ اور جب تک امام کی دستگیری افاضہ علوم نہ کرے تب تک ہرگز خطرات سے امن نہیں ہوتا۔ اس امر کی شہادت صدر اسلام میں ہی موجود ہے، کیونکہ ایک شخص جو قرآن شریف کا کاتب تھا اس کو بسا اوقات نور نبوت کے قرب کی وجہ سے قرآنی آیت کا اس وقت میں الہام ہو جاتا تھا جبکہ امام یعنی نبی علیہ السلام وہ آیت لکھوانا چاہتے تھے۔ ایک دن اس نے خیال کیا کہ مجھ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرق ہے، مجھے بھی الہام ہوتا ہے۔ اس خیال سے وہ ہلاک کیا گیا، اور لکھا ہے کہ قبر نے بھی اس کو باہر پھینک دیا جیسا کہ بلم ہلاک کیا گیا، مگر عمر رضی اللہ عنہ کو بھی الہام ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنے تئیں کچھ چیز نہ سمجھا اور امامت حقہ جو آسمان کے خدا نے زمین پر قائم کی تھی اس کا شریک بننا نہ چاہا، بلکہ ادنا چاکر اور غلام اپنے تئیں قرار دیا۔ اس لیے خدا کے فضل نے ان کو نائب امامت حقہ بنا دیا۔ اور اویس کرنی کو بھی الہام ہوتا تھا، اس نے ایسی مسکینی اختیار کی کہ آفتاب نبوت اور امامت کے سامنے آنا بھی سوء ادب خیال کیا۔ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا یمن کی طرف منہ کر کے فرمایا کرتے تھے کہ اجد ریح الرحمن من قبل الیمن، یعنی مجھے یمن کی طرف سے خدا کی خوشبو آتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اویس میں خدا کا نور اترا ہے، مگر افسوس کہ اس زمانے میں اکثر لوگ امامت حقہ کی ضرورت کو نہیں سمجھتے، اور ایک سچی خواب آنے سے یا چند الہامی فکروں سے خیال کر لیتے ہیں کہ ہمیں امام الزمان کی حاجت نہیں، کیا ہم کچھ کم ہیں؟ اور یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ ایسا خیال سراسر معصیت ہے،
کیونکہ جب کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الزمان کی ضرورت ہر ایک صدی کے لیے قائم کی ہے اور صاف فرما دیا ہے کہ جو شخص اس حالت میں خدا تعالیٰ کی طرف آئے گا کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو شناخت نہ کیا، وہ اندھا آئے گا اور جاہلیت کی موت پر مرے گا۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ملہم یا خواب بین کا استثناء نہیں کیا، جس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ملہم ہو یا خواب بین ہو، اگر وہ امام الزمان کے سلسلے میں داخل نہیں ہے تو اس کا خاتمہ خطرناک ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس حدیث کے مخاطب تمام مومن اور مسلمان ہیں، اور ان میں ہر ایک زمانے میں ہزاروں خواب بین اور ملہم بھی ہوتے آئے ہیں۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ امت محمدیہ میں کئی کروڑ ایسے بندے ہوں گے جن کو الہام ہوتا ہوگا۔ پھر ما سوا اس کے حدیث اور قرآن سے یہ ثابت ہے کہ امام الزمان کے وقت میں اگر کسی کو کوئی سچی خواب یا الہام ہوتا ہے تو وہ در حقیقت امام الزمان کے نور کا ہی پرتو ہوتا ہے جو مستعد دلوں پر پڑتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب دنیا میں کوئی امام الزمان آتا ہے تو ہزارہا انوار اس کے ساتھ آتے ہیں، اور آسمان میں ایک صورت انبساطی پیدا ہو جاتی ہے، اور انتشار روحانیت اور نورانیت ہو کر نیک استعدادیں جاگ اٹھتی ہیں۔ بس جو شخص الہام کی استعداد رکھتا ہے اس کو سلسلہ الہام شروع ہو جاتا ہے، اور جو شخص فکر اور غور کے ذریعے سے دینی تفقہ کی استعداد رکھتا ہے اس کے تدبر اور سوچنے کی قوت کو زیادہ کیا جاتا ہے، اور جس کو عبادات کی طرف رغبت ہو اس کو تعبد اور پرستش میں لذت عطا کی جاتی ہے، اور جو شخص غیر قوموں کے ساتھ مباحثات کرتا ہے اس کو استدلال اور اتمام حجت کی طاقت بخشی جاتی ہے، اور یہ تمام باتیں در حقیقت اسی انتشار روحانیت کا نتیجہ ہوتا ہے جو امام الزمان کے ساتھ آسمان سے اترتی اور ہر ایک مستعد کے دل پر نازل ہوتی ہے۔ اور یہ ایک عام قانون اور سنت الہی ہے جو ہمیں قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کی رہنمائی سے معلوم ہوا، اور ذاتی تجارب نے اس کا مشاہدہ کرایا ہے۔ مگر مسیح موعود کے زمانے کو اس سے بھی بڑھ کر ایک خصوصیت ہے، اور وہ یہ کہ پہلے نبیوں کی کتابوں اور احادیث نبویہ میں لکھا ہے کہ مسیح موعود کے ظہور کے وقت یہ انتشار نورانیت اس حد تک ہوگا کہ عورتوں کو بھی الہام شروع ہو جائے گا اور نابالغ بچے نبوت کریں گے، اور عوام الناس روح القدس سے بولیں گے، اور یہ سب کچھ مسیح موعود کی روحانیت کا پرتو ہوگا۔ جیسا کہ دیوار پر آفتاب کا سایہ پڑتا ہے تو دیوار منور ہو جاتی ہے، اور اگر چونا اور قلی سے سفید کی گئی ہو تو پھر تو اور بھی زیادہ چمکتی ہے، اور اگر اس میں آئینے نصب کیے گئے ہوں تو ان کی روشنی اس قدر بڑھتی ہے کہ آنکھ کو تاب نہیں رہتی، مگر دیوار دعویٰ نہیں کر سکتی کہ یہ سب کچھ ذاتی طور پر مجھ میں ہے، کیونکہ سورج کے غروب کے بعد پھر اس روشنی کا نام و نشان نہیں رہتا۔ بس ایسا ہی تمام الہامی انوار امام الزمان کے انوار کا انعکاس ہوتا ہے، اور اگر کوئی قسمت کا پھیر نہ ہو اور خدا کی طرف سے کوئی ابتلا نہ ہو تو سعید انسان جلد اس دقیقے کو سمجھ سکتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر کوئی اس الہی راز کو نہ سمجھے اور امام الزمان کے ظہور کی خبر سن کر اس سے تعلق نہ پکڑے تو پھر اول ایسا شخص امام سے استغنا ظاہر کرتا ہے، اور پھر استغنا سے اجنبیت پیدا ہوتی ہے، اور پھر اجنبیت سے سوء ظن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر سوء ظن سے عداوت پیدا ہوتی ہے، اور پھر عداوت سے نعوذ باللہ سلب ایمان تک نوبت پہنچتی ہے۔ جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت ہزاروں راہب ملہم اور اہل کشف تھے، اور نبی آخر الزمان کے قرب ظہور کی بشارت سنایا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے امام الزمان کو جو خاتم الانبیاء تھے قبول نہ کیا تو خدا کے غضب کے سائقہ نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ان کے تعلقات خدا تعالی سے بکلی ٹوٹ گئے، اور جو کچھ ان کے بارے میں قرآن شریف میں لکھا گیا اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہی ہیں جن کے حق میں قرآن شریف میں فرمایا گیا وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، البقرہ
آیت 90۔ اس آیت کے یہی معنی ہیں کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ سے نصرت دین کے لیے مدد مانگا کرتے تھے اور ان کو الہام اور کشف ہوتا تھا۔ اگرچہ وہ یہودی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی خدا تعالیٰ کی نظر سے گر گئے تھے، لیکن جب عیسائی مذہب بوجہ مخلوق پرستی کے مر گیا اور اس میں حقیقت اور نورانیت نہ رہی تو اس وقت کے یہود اس گناہ سے بری ہو گئے کہ وہ عیسائی کیوں نہیں ہوتے۔ تب ان میں دوبارہ نورانیت پیدا ہوئی اور اکثر ان میں سے صاحب الہام اور صاحب کشف پیدا ہونے لگے، اور ان کے راہبوں میں اچھے اچھے حالات کے لوگ تھے، اور وہ ہمیشہ اس بات کا الہام پاتے تھے کہ نبی آخر زمان اور امام دوران جلد پیدا ہوگا، اور اسی وجہ سے بعض ربانی علماء خدا تعالیٰ سے الہام پا کر ملک عرب میں آ رہے تھے، اور ان کے بچے بچے کو خبر تھی کہ عنقریب آسمان سے ایک نیا سلسلہ قائم کیا جائے گا۔ یہی معنی اس آیت کے ہیں کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، البقرہ آیت 147۔ یعنی اس نبی کو وہ ایسی صفائی سے پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بچوں کو، مگر جب کہ وہ نبی موعود اس پر خدا کا سلام ظاہر ہو گیا تب خود بینی اور تعصب نے اکثر راہبوں کو ہلاک کر دیا اور ان کے دل سیاہ ہو گئے، مگر بعض سعادت مند مسلمان ہو گئے اور ان کا اسلام اچھا ہوا۔ بس یہ ڈرنے کا مقام ہے اور سخت ڈرنے کا مقام ہے۔ خدا تعالیٰ کسی مومن کی بلم کی طرح بد عاقبت نہ کرے۔ الہی تو اس امت کو فتنوں سے بچا اور یہودیوں کی نظریں ان سے دور رکھ۔ آمین ثم آمین۔ اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے قبائل اور قومیں اس غرض سے بنائیں کہ تا اس جسمانی تمدن کا ایک نظام قائم ہو اور بعض کے بعض سے رشتے اور تعلقات ہو کر ایک دوسرے کے ہمدرد اور معاون ہو جاویں، اسی غرض سے اس نے سلسلہ نبوت اور امامت قائم کیا ہے کہ تا امت محمدیہ میں روحانی تعلقات پیدا ہو جائیں اور بعض کے شفیع ہوں۔ اب ایک ضروری سوال یہ ہے کہ امام الزمان کس کو کہتے ہیں اور اس کی علامات کیا ہیں، اور اس کو دوسرے ملہموں اور خواب بینوں اور اہل کشف پر ترجیح کیا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ امام الزمان اس شخص کا نام ہے کہ جس شخص کی روحانی تربیت کا خدا تعالیٰ متولی ہو کر اس کی فطرت میں ایک ایسی امامت کی روشنی رکھ دیتا ہے کہ وہ سارے جہان کی معقولیوں اور فلسفیوں سے ہر ایک رنگ میں مباحثہ کر کے ان کو مغلوب کر لیتا ہے۔ وہ ہر ایک قسم کے دقیق در دقیق اعتراضات کا خدا سے قوت پا کر ایسی عمدگی سے جواب دیتا ہے کہ آخر ماننا پڑتا ہے کہ اس کی فطرت دنیا کی اصلاح کا پورا سامان لے کر اس مسافر خانے میں آئی ہے، اس لیے اس کو کسی دشمن کے سامنے شرمندہ ہونا نہیں پڑتا۔ وہ روحانی طور پر محمدی فوجوں کا سپہ سالار ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر دین کی دوبارہ فتح کرے، اور وہ تمام لوگ جو اس کے جھنڈے کے نیچے آتے ہیں ان کو بھی اعلیٰ درجے کے قوا بخشے جاتے ہیں، اور وہ تمام شرائط جو اصلاح کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور وہ تمام علوم جو اعتراضات کے اٹھانے اور اسلامی خوبیوں کے بیان کرنے کے لیے ضروری ہیں اس کو عطا کیے جاتے ہیں۔ اور بئیں ہمہ چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کو دنیا کے بے ادبوں اور بد زبانوں سے بھی مقابلہ پڑے گا، اس لیے اخلاقی قوت بھی اعلیٰ درجے کی اس کو عطا کی جاتی ہے، اور بنی نوع کی سچی ہمدردی اس کے دل میں ہوتی ہے۔ اور اخلاقی قوت سے یہ مراد نہیں کہ ہر جگہ وہ خواہ نخواہ نرمی کرتا ہے، کیونکہ یہ تو اخلاقی حکمت کے اصول کے برخلاف ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جس طرح تنگ ظرف آدمی دشمن اور بے ادب کی باتوں سے جل کر اور کباب ہو کر جلد مزاج میں تغیر پیدا کر لیتے ہیں،
اور ان کے چہرے پر اس عذاب علیم کے جس کا نام غضب ہے نہایت مکروہ طور پر آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، اور طیش اور اشتعال کی باتیں بے اختیار اور بے محل منہ سے نکلتی جاتی ہیں۔ یہ حالت اہل اخلاق میں نہیں ہوتی۔ ہاں، وقت اور محل کی مصلحت سے کبھی معالجے کے طور پر سخت لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں، لیکن اس استعمال کے وقت نہ ان کا دل جلتا، نہ طیش کی صورت پیدا ہوتی ہے، نہ منہ پر جھاگ آتی ہے۔ ہاں، کبھی بناوٹی غصہ رعب دکھلانے کے لیے ظاہر کر دیتے ہیں، اور دل آرام اور انبساط اور سرور میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اکثر سخت لفظ اپنے مخاطبین کے حق میں استعمال کیے ہیں، جیسا کہ سور، کتے، بے ایمان، بدکار وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ آپ اخلاق فاضلہ سے بے بہرہ تھے، کیونکہ وہ تو خود اخلاق سکھلاتے اور نرمی کی تاکید کرتے ہیں۔ بلکہ یہ لفظ جو اکثر آپ کے منہ پر جاری رہتے تھے، یہ غصے کے جوش اور مجنونانہ طیش سے نہیں نکلتے تھے، بلکہ نہایت آرام اور ٹھنڈے دل سے اپنے محل پر یہ الفاظ چسپاں کیے جاتے تھے۔ غرض اخلاقی حالت میں کمال رکھنا اماموں کے لیے لازمی ہے، اور اگر کوئی سخت لفظ سوختہ مزاجی اور مجنونانہ طیش سے نہ ہو اور عین محل پر چسپاں اور عند ضرورت ہو تو وہ اخلاقی حالت کے منافی نہیں ہے۔ اور یہ بات بیان کر دینے کے لائق ہے کہ جن کو خدا تعالیٰ کا ہاتھ امام بناتا ہے ان کی فطرت میں ہی امامت کی قوت رکھی جاتی ہے، اور جس طرح الہی فطرت نے بموجب آیت کریمہ آتا کل شیء خلقہ طٰہٰ آیت 51 ہر ایک چرند اور پرند میں پہلے سے وہ قوت رکھ دی ہے جس کے بارے میں خدا تعالیٰ کے علم میں یہ تھا کہ اس قوت سے اس کو کام لینا پڑے گا۔ اسی طرح ان نفوس میں جن کی نسبت خدا تعالیٰ کے ازلی علم میں یہ ہے کہ ان سے امامت کا کام لیا جاوے گا، منصب امامت کے مناسب حال کئی روحانی ملکے پہلے سے رکھے جاتے ہیں، اور جن لیاقتوں کی آئندہ ضرورت پڑے گی ان تمام لیاقتوں کا بیج ان کی پاک سرشت میں بویا جاتا ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ اماموں میں بنی نوع کے فائدے اور فیض رسانی کے لیے مندرجہ ذیل قوتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اول، قوت اخلاق، چونکہ اماموں کو طرح طرح کے اوباشوں اور سفلوں اور بد زبان لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اس لیے ان میں اعلیٰ درجے کی اخلاقی قوت کا ہونا ضروری ہے تا ان میں طیش نفس اور مجنونانہ جوش پیدا نہ ہو اور لوگ ان کے فیض سے محروم نہ رہیں۔ یہ نہایت قابل شرم بات ہے کہ ایک شخص خدا کا دوست کہلا کر پھر اخلاق رذیلہ میں گرفتار ہو اور درست بات کا ذرا بھی متحمل نہ ہو سکے، اور جو امام زمان کہلا کر ایسی کچی طبیعت کا آدمی ہو کہ ادنا ادنا بات میں منہ میں جھاگ آتا ہے، آنکھیں نیلی پیلی ہوتی ہیں، وہ کسی طرح امام زمان نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس پر آیت اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ القلم آیت 5 کا پورے طور پر صادق آ جانا ضروری ہے۔ دوم، قوت امامت ہے جس کی وجہ سے اس کا نام امام رکھا گیا ہے، یعنی نیک باتوں اور نیک اعمال اور تمام الہی معارف اور محبت الہی میں آگے بڑھنے کا شوق، یعنی روح اس کی کسی نقصان کو پسند نہ کرے اور کسی حالت ناقصہ پر راضی نہ ہو، اور اس بات سے اس کو درد پہنچے اور دکھ میں پڑے کہ وہ ترقی سے روکا جاوے۔ یہ ایک فطرتی قوت ہے جو امام میں ہوتی ہے، اور اگر یہ اتفاق بھی پیش نہ آوے کہ لوگ اس کے علوم اور معارف کی پیروی کریں اور اس کے نور کے پیچھے چلیں، تب بھی وہ بلحاظ اپنی فطرتی قوت کے امام ہے۔ غرض یہ دقیق معرفت یاد رکھنے کے لائق ہے کہ امامت ایک قوت ہے کہ اس شخص کے جوہر فطرت میں رکھی جاتی ہے جو اس کام کے لیے ارادہ الہی میں ہوتا ہے۔ اور اگر امامت کے لفظ کا ترجمہ کریں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ قوت پیش روی۔ غرض یہ کوئی عارضی منصب نہیں جو پیچھے سے لگ جاتا ہے، بلکہ جس طرح دیکھنے کی قوت اور سننے کی قوت
اور سمجھنے کی قوت ہوتی ہے، اسی طرح یہ آگے بڑھنے اور الہی امور میں سب سے اول درجے پر رہنے کی قوت ہے، اور انہی معنوں کی طرف امامت کا لفظ اشارہ کرتا ہے۔ تیسری قوت بسطت فی العلم ہے، جو امامت کے لیے ضروری اور اس کا خاصہ لازمی ہے، کیونکہ امامت کا مفہوم تمام حقائق اور معارف اور لوازم محبت اور صدق اور وفا میں آگے بڑھنے کو چاہتا ہے، اس لیے وہ اپنے تمام دوسرے قوا کو اسی خدمت میں لگا دیتا ہے، اور رب زدنی علما طٰہٰ 115 کی دعا میں ہر دم مشغول رہتا ہے، اور پہلے سے اس کے مدارک اور حواس ان امور کے لیے جوہر قابل ہوتے ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ کے فضل سے علوم الہیہ میں اس کو بسطت عنایت کی جاتی ہے، اور اس کے زمانے میں کوئی دوسرا ایسا نہیں ہوتا جو قرآنی معارف کے جاننے اور کمالات افاضہ اور اتمام حجت میں اس کے برابر ہو۔ اس کی رائے صائب دوسروں کے علوم کی تصحیح کرتی ہے، اور اگر دینی حقائق کے بیان میں کسی کی رائے اس کی رائے کے مخالف ہو تو حق اس کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ علوم حقہ کے جاننے میں نور فراست اس کی مدد کرتا ہے، اور وہ نور ان چمکتی ہوئی شعاؤں کے ساتھ دوسروں کو نہیں دیا جاتا۔ وذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، بس جس طرح مرغی انڈوں کو اپنے پروں کے نیچے لے کر ان کو بچے بناتی ہے، اور پھر بچوں کو پروں کے نیچے رکھ کر اپنے جوہر ان کے اندر پہنچا دیتی ہے، اسی طرح یہ شخص اپنے علوم روحانیہ سے صحبت یابوں کو علمی رنگ سے رنگین کرتا رہتا ہے اور یقین اور معرفت میں بڑھاتا جاتا ہے، مگر دوسرے ملہموں اور زاہدوں کے لیے اس قسم کی بسطت علمی ضروری نہیں، کیونکہ نوع انسان کی تربیت علمی ان کے سپرد نہیں کی جاتی، اور ایسے زاہدوں اور خواب بینوں میں اگر کچھ نقصان علم اور جہالت باقی ہے تو چنداں جائز اعتراض نہیں، کیونکہ وہ کسی کشتی کے ملاح نہیں ہیں بلکہ خود ملاح کے محتاج ہیں۔ ہاں، ان کو ان فضولیوں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم اس روحانی ملاح کی کچھ حاجت نہیں رکھتے، ہم خود ایسے اور ایسے ہیں، اور ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ضرور ان کو حاجت ہے، جیسا کہ عورت کو مرد کی حاجت ہے۔ خدا نے ہر ایک کو ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے، بس جو شخص امامت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، اگر وہ ایسا دعویٰ زبان پر لائے گا تو وہ لوگوں سے اسی طرح اپنی ہنسی کرائے گا جیسا کہ ایک نادان ولی نے بادشاہ کے روبرو ہنسی کرائی تھی۔ اور قصہ یوں ہے کہ کسی شہر میں ایک زاہد تھا جو نیک بخت اور متقی تو تھا مگر علم سے بے بہرا تھا، اور بادشاہ کو اس پر اعتقاد تھا، اور وزیر بوجہ اس کی بے علمی کے اس کا معتقد نہیں تھا۔ ایک مرتبہ وزیر اور بادشاہ دونوں اس کے ملنے کے لیے گئے، اور اس نے محض فضولی کی راہ سے اسلامی تاریخ میں دخل دے کر بادشاہ کو کہا کہ اسکندر رومی بھی اس امت میں بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ تب وزیر کو نکتہ چینی کا موقع ملا اور فی الفور کہنے لگا کہ دیکھیے حضور، فقیر صاحب کو علاوہ کمالات ولایت کے تاریخ دانی میں بھی بہت کچھ دخل ہے۔ سو امام الزمان کو مخالفوں اور عام سائلوں کے مقابل پر اس قدر الہام کی ضرورت نہیں جس قدر علمی قوت کی ضرورت ہے، کیونکہ شریعت پر ہر ایک قسم کے اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں، طبابت کی روح سے بھی، حیات کی روح سے بھی، طبی کی روح سے بھی، جغرافیے کی روح سے بھی، اور کتب مسلمہ اسلام کے روح سے بھی، اور عقلی بنا پر بھی اور نقلی بنا پر بھی، اور امام الزمان حامی بیضہ اسلام کہلاتا ہے، اور اس باغ کا خدا تعالیٰ کی طرف سے باغبان ٹھہرایا جاتا ہے، اور اس پر فرض ہوتا ہے کہ ہر ایک اعتراض کو دور کرے اور ہر ایک معترض کا منہ بند کر دے، اور صرف یہ نہیں بلکہ یہ بھی اس کا فرض ہوتا ہے کہ نہ صرف اعتراضات دور کرے بلکہ اسلام کی خوبی اور خوبصورتی بھی دنیا پر ظاہر کر دے۔ بس ایسا شخص نہایت قابل تعظیم اور کبریت احمر کا حکم رکھتا ہے، کیونکہ اس کے وجود سے اسلام کی زندگی ظاہر ہوتی ہے، اور وہ اسلام کا فخر اور تمام بندوں پر خدا تعالیٰ کی حجت ہوتا ہے، اور کسی کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ اس سے جدائی اختیار کرے، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے ارادے اور اذن سے اسلام کی عزت کا مربی اور تمام مسلمانوں کا ہمدرد
اور کمالات دینیہ پر دائرے کی طرح محیط ہوتا ہے۔ ہر ایک اسلام اور کفر کی کشتی گاہ میں وہی کام آتا ہے، اور اس کے انفاس طیبہ کفر کش ہوتے ہیں، وہ بطور کل کے، اور باقی سب اس کے جز ہوتے ہیں۔ اوچو کل و تو جزی نئے کلی، تو ہلاکستی اگر میں بگسلی۔ وہ کل ہے اور تم کل نہیں جز ہو، اگر تم اس سے پہلو تہی کرو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ چوتھی قوت عزم ہے، جو امام الزمان کے لیے ضروری ہے، اور عزم سے مراد یہ ہے کہ کسی حالت میں نہ تھکنا اور نہ نا امید ہونا اور نہ ارادے میں سست ہو جانا۔ بسا اوقات نبیوں اور مرسلوں اور محدثوں کو جو امام الزمان ہوتے ہیں ایسے ابتلا پیش آ جاتے ہیں کہ وہ بظاہر ایسے مصائب میں پھنس جاتے ہیں کہ گویا خدا تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور ان کے ہلاک کرنے کا ارادہ فرمایا ہے، اور بسا اوقات ان کی وحی اور الہام میں فترت واقع ہو جاتی ہے کہ ایک مدت تک کچھ وحی نہیں ہوتی، اور بسا اوقات ان کی بعض پیش گوئیاں ابتلا کے رنگ میں ظاہر ہوتی ہیں اور عوام پر ان کا صدق نہیں کھلتا، اور بسا اوقات ان کے مقصود کے حصول میں کچھ توقف پڑ جاتی ہے، اور بسا اوقات وہ دنیا میں متروک اور مخذول اور ملعون اور مردود کی طرح ہوتے ہیں، اور ہر ایک شخص جو ان کو گالی دیتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ گویا میں بڑا ثواب کا کام کر رہا ہوں، اور ہر ایک ان سے نفرت کرتا اور کراہت کی نظر سے دیکھتا ہے اور نہیں چاہتا کہ سلام کا بھی جواب دے۔ لیکن ایسے وقتوں میں ان کا عزم آزمایا جاتا ہے، وہ ہرگز ان آزمائشوں سے بے دل نہیں ہوتے اور نہ اپنے کام میں سست ہوتے ہیں، یہاں تک کہ نصرت الہی کا وقت آ جاتا ہے۔ پانچویں قوت اقبال علی اللہ ہے، جو امام الزمان کے لیے ضروری ہے، اور اقبال علی اللہ سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ مصیبتوں اور ابتلاؤں کے وقت اور نیز اس وقت کہ جب سخت دشمن سے مقابلہ آ پڑے اور کسی نشان کا مطالبہ ہو یا کسی فتح کی ضرورت ہو اور یا کسی کی ہمدردی واجبات سے ہو، خدا تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں، اور پھر ایسے جھکتے ہیں کہ ان کے صدق اور اخلاص اور محبت اور وفا اور عزم لا ینفق سے بھری ہوئی دعاؤں سے ملأ اعلیٰ میں ایک شور پڑ جاتا ہے، اور ان کی محویت کے تضرعات سے آسمانوں میں ایک دردناک غلغلہ پیدا ہو کر ملائک میں اضطراب ڈالتا ہے۔ پھر جس طرح شدت کی گرمی کی انتہا کے بعد برسات کی ابتدا میں آسمان پر بادل نمودار ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اسی طرح ان کے اقبال علی اللہ کی حرارت یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سخت توجہ کی گرمی آسمان پر کچھ بنانا شروع کر دیتی ہے، اور تقدیریں بدلتی ہیں اور الہی ارادے اور رنگ پکڑتے ہیں، یہاں تک کہ قضاء و قدر کی ٹھنڈی ہوائیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں، اور جس طرح تپ کا مادہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی پیدا ہوتا ہے اور پھر مسہل کی دوا بھی خدا تعالیٰ کے حکم سے ہی اس مادے کو باہر نکالتی ہے، ایسا ہی مردان خدا کے اقبال علی اللہ کی تاثیر ہوتی ہے۔ دعائے شیخ نئے چوں ہر دعاست، فانی استو دست او دست خداست، یعنی اس بزرگ کی دعا ہر عام شخص کی دعا کی طرح نہیں ہے، وہ تو فانی فی اللہ ہے اور اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے۔ اور امام الزمان کا اقبال علی اللہ یعنی اس کی توجہ الی اللہ تمام اولیاء اللہ کی نسبت زیادہ تر تیز اور سریع الاثر ہوتی ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کا امام الزمان تھا اور بلعم اپنے وقت کا ولی تھا جس کو خدا تعالیٰ سے مکالمہ اور مخاطبہ نصیب تھا اور نیز مستجاب الدعوات تھا، لیکن جب موسیٰ سے بلعم کا مقابلہ آ پڑا تو وہ مقابلہ اس طرح بلعم کو ہلاک کر گیا کہ جس طرح ایک تیز تلوار ایک دم میں سر کو بدن سے جدا کر دیتی ہے، اور بدبخت بلعم کو چونکہ اس فلسفی کی خبر نہ تھی
کہ گو خدا تعالیٰ کسی سے مکالمہ کرے اور اس کو اپنا پیارا اور برگزیدہ ٹھہراوے، مگر وہ جو فضل کے پانی میں اس سے بڑھ کر ہے، جب اس شخص سے اس کا مقابلہ ہوگا تو بے شک یہ ہلاک ہو جائے گا، اور اس وقت کوئی الہام کام نہیں دے گا اور نہ مستجاب الدعوات ہونا کچھ مدد دے گا۔ اور یہ تو ایک بلم تھا، مگر میں جانتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اسی طرح ہزاروں بلم ہلاک ہوئے، جیسا کہ یہودیوں کے راہب عیسائی دین کے مرنے کے بعد اکثر ایسے ہی تھے۔ چھٹے کشوف اور الہامات کا سلسلہ ہے جو امام الزمان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ امام الزمان اکثر بذریعہ الہامات کے خدا تعالیٰ سے علوم اور حقائق اور معارف پاتا ہے، اور اس کے الہامات دوسروں پر قیاس نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ کیفیت اور کمیت میں اس اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں جس سے بڑھ کر انسان کے لیے ممکن نہیں، اور ان کے ذریعے سے علوم کھلتے ہیں اور قرآنی معارف معلوم ہوتے ہیں، اور دینی عقدے اور معضلات حل ہوتے ہیں، اور اعلیٰ درجے کی پیشگوئیاں جو مخالف قوموں پر اثر ڈال سکیں ظاہر ہوتی ہیں۔ پر جو لوگ امام الزمان ہوں ان کے کشوف اور الہام صرف ذاتیات تک محدود نہیں ہوتے، بلکہ نصرت دین اور تقویت ایمان کے لیے نہایت مفید اور مبارک ہوتے ہیں، اور خدا تعالیٰ ان سے نہایت صفائی سے مکالمہ کرتا اور ان کی دعا کا جواب دیتا ہے، اور بسا اوقات سوال اور جواب کا ایک سلسلہ منعقد ہو کر ایک ہی وقت میں سوال کے بعد جواب، اور پھر سوال کے بعد جواب، اور پھر سوال کے بعد جواب ایسے صفا اور لذیذ اور فصیح الہام کے پیرائے میں شروع ہوتا ہے کہ صاحب الہام خیال کرتا ہے کہ گویا وہ خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اور امام الزمان کا ایسا الہام نہیں ہوتا کہ جیسے ایک کلوخ انداز یعنی مٹی کا ڈھیلا پھینکنے والا در پردہ ایک کلوخ پھینک جائے اور بھاگ جائے اور معلوم نہ ہو کہ وہ کون تھا اور کہاں گیا، بلکہ خدا تعالیٰ ان سے بہت قریب ہو جاتا ہے اور کس قدر پردہ اپنے پاک اور روشن چہرے پر سے جو نور محض ہے اتار دیتا ہے، اور یہ کیفیت دوسروں کو میسر نہیں آتی، بلکہ وہ تو بسا اوقات اپنے تئیں ایسا پاتے ہیں کہ گویا ان سے کوئی ٹھٹھا کر رہا ہے۔ اور امام الزمان کی الہامی پیشگوئیاں اظہار علی الغیب کا مرتبہ رکھتی ہیں، یعنی غیب کو ہر ایک پہلو سے اپنے قبضے میں کر لیتی ہیں، جیسا کہ ایک چابک سوار گھوڑے کو قبضے میں کرتا ہے۔ اور یہ قوت اور انکشاف اس لیے ان کے الہام کو دیا جاتا ہے کہ تا ان کے پاک الہام شیطانی الہامات سے مشتبہ نہ ہوں اور تا دوسروں پر حجت ہو سکے۔ واضح ہو کہ شیطانی الہامات ہونا حق ہے، اور بعض ناتمام سالک لوگوں کو ہوا کرتے ہیں، اور حدیث النفس بھی ہوتی ہے جس کو اضغاث احلام کہتے ہیں، اور جو شخص اس سے انکار کرے وہ قرآن شریف کی مخالفت کرتا ہے، کیونکہ قرآن شریف کے بیان سے شیطانی الہام ثابت ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک انسان کا تزکیہ نفس پورے اور کامل طور پر نہ ہو تب تک اس کو شیطانی الہام ہو سکتا ہے۔ اور وہ آیت علی کل افاک اسیم الشعراء 223 کے نیچے آ سکتا ہے، مگر پاکوں کو شیطانی وسوسے پر بلا توقف مطلع کیا جاتا ہے۔ افسوس کہ بعض پادری صاحبان نے اپنی تصنیفات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت اس واقعے کی تفسیر میں کہ جب ان کو ایک پہاڑی پر شیطان لے گیا اس قدر جرت کی ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ کوئی خارجی بات نہ تھی جس کو دنیا دیکھتی اور جس کو یہودی بھی مشاہدہ کرتے، بلکہ یہ 3 مرتبہ شیطانی الہام حضرت مسیح کو ہوا تھا جس کو انہوں نے قبول نہ کیا، مگر انجیل کی ایسی تفسیر سننے سے ہمارا تو بدن کانپتا ہے کہ مسیح اور پھر شیطانی الہام۔ ہاں، اگر اس شیطانی گفتگو کو شیطانی الہام نہ مانیں اور یہ خیال کریں کہ در حقیقت شیطان نے مجسم ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تھی، تو یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ اگر شیطان نے جو پرانا سانپ ہے فی الحقیقت اپنے تئیں جسمانی صورت میں ظاہر کیا تھا اور وجود خارجی کے ساتھ آدمی بن کر یہودیوں کے ایسے متبرک معبد کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا جس کے ارد گرد 100 آدمی رہتے تھے
تو ضرور تھا کہ اس کے دیکھنے کے لیے ہزاروں آدمی جمع ہو جاتے، بلکہ چاہیے تھا کہ حضرت مسیح یہ آواز مار کر یہودیوں کو شیطان دکھلا دیتے، جس کے وجود کے کئی فرقے منکر تھے، اور شیطان کا دکھلا دینا حضرت مسیح کا ایک نشان ٹھہرتا جس سے بہت آدمی ہدایت پاتے، اور رومی سلطنت کے معزز عہدیدار شیطان کو دیکھ کر اور پھر اس کو پرواز کرتے ہوئے مشاہدہ کر کے ضرور حضرت مسیح کے پیرو ہو جاتے، مگر ایسا نہ ہوا۔ اس سے یقین ہوتا ہے کہ یہ کوئی روحانی مکالمہ تھا جس کو دوسرے لفظوں میں شیطانی الہام کہہ سکتے ہیں، مگر میرے خیال میں یہ بھی آتا ہے کہ یہودیوں کی کتابوں میں بہت سے شریر انسانوں کا نام بھی شیطان رکھا گیا ہے۔ چنانچہ اسی محاورے کے لحاظ سے مسیح نے بھی ایک اپنے بزرگ حواری کو، جس کو انجیل میں اس واقعے کی تحریر سے چند سطر ہی پہلے بہشت کی کنیاں دی گئی تھیں، شیطان کہا ہے۔ بس یہ بات بھی قرینے کے آس ہے کہ کوئی یہودی شیطان ٹھٹھے اور ہنسی کے طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس آیا ہوگا، اور آپ نے جیسا کہ پطرس کا نام شیطان رکھا اس کو بھی شیطان کہہ دیا ہوگا، اور یہودیوں میں اس قسم کی شرارتیں بھی تھیں۔ اور ایسے سوال کرنا یہودیوں کا خاصہ ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ سب قصہ ہی جھوٹ ہو جو آمدن یا دھوکہ کھانے سے لکھ دیا ہو، کیونکہ یہ انجیلیں حضرت مسیح کی انجیلیں نہیں ہیں اور نہ ان کی تصدیق شدہ ہیں، بلکہ حواریوں نے یا کسی اور نے اپنے خیال اور عقل کے موافق لکھا ہے۔ اسی وجہ سے ان میں باہمی اختلاف بھی ہے، لہذا کہہ سکتے ہیں کہ ان خیالات میں لکھنے والوں سے غلطی ہو گئی، جیسا کہ یہ غلطی ہوئی کہ انجیل نویسوں میں سے بعض نے گمان کیا کہ گویا حضرت مسیح صلیب پر فوت ہو گئے ہیں۔ حاشیہ: عیسائیوں کی بہت سی انجیلوں میں سے ایک انجیل اب تک ان کے پاس وہ بھی ہے جس میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح مصلوب نہیں ہوئے۔ یہ بیان صحیح ہے کیونکہ مرہم عیسیٰ اس کی تصدیق کرتی ہے، جس کا ذکر صدہا طبیبوں نے کیا ہے۔ منہو ایسی غلطیاں حواریوں کی سرشت میں تھیں، کیونکہ انجیل ہمیں خبر دیتی ہے کہ ان کی عقل باریک نہ تھی۔ ان کے حالات ناقصہ کی خود حضرت مسیح گواہی دیتے ہیں کہ وہ فہم اور درایت اور عملی قوت میں بھی کمزور تھے۔ بہرحال یہ سچ ہے کہ پاکوں کے دل میں شیطانی خیال مستحکم نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی تیرتا ہوا سرسری وسوسہ ان کے دل کے نزدیک آ بھی جائے تو جلد تر وہ شیطانی خیال دور اور دفع کیا جاتا ہے، اور ان کے پاک دامن پر کوئی داغ نہیں لگتا۔ قرآن شریف میں اس قسم کے وسوسے کو، جو ایک کم رنگ اور ناپختہ خیال سے مشابہ ہوتا ہے، طائف کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور لغت عرب میں اس کا نام طائف اور طوف اور طیف اور طیف بھی ہے، اور اس وسوسے کا دل سے نہایت ہی کم تعلق ہوتا ہے، گویا نہیں ہوتا۔ یہ یوں کہو کہ جیسا کہ دور سے کسی درخت کا سایہ بہت ہی خفیف سا پڑتا ہے، ایسا ہی یہ وسوسہ ہوتا ہے، اور ممکن ہے کہ شیطان لعین نے حضرت مسیح علیہ السلام کے دل میں اسی قسم کے خفیف وسوسہ کے ڈالنے کا ارادہ کیا ہو، اور انہوں نے قوت نبوت سے اس وسوسے کو دفع کر دیا ہو، اور ہمیں یہ کہنا اس مجبوری سے پڑا ہے کہ یہ قصہ صرف انجیلوں میں ہی نہیں ہے بلکہ ہماری احادیث صحیحہ میں بھی ہے۔ چنانچہ لکھا ہے: عن محمد ابن عمران السیرفی قال حدثنا الحسن بن علیل العنزی عن العباس ابن عبد الواحد عن محمد ابن عمرو عن محمد ابن مناظر عن سفیان ابن عیینۃ عن عمرو ابن دینار عن طاؤوس عن ابی ہریرہ قال جاء الشیطان الی عیسیٰ قال الست تزعم انک صادق قال بلی قال فعوف على هذه الشاهقة فلق نفسك منها فقال ويلك ألم يقل الله يا ابن آدم لا تبلني بهلاكك فإني أفعل ما أشاء۔ الاغانی لأبی الفرج الاصفہانی، اخبار ابن مناظر ونسبہ، جز 18 صفحہ 207، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت۔
یعنی محمد بن عمران سیرفی سے روایت ہے، اور انہوں نے حسن بن علیل انزی سے روایت کی، اور حسن نے عباس سے، اور عباس نے محمد بن عمر سے، اور محمد بن عمر نے محمد بن مناظر سے، اور محمد بن مناظر نے سفیان بن عیینہ سے، اور سفیان نے عمر بن دینار سے، اور عمر بن دینار نے طاؤس سے، اور طاؤس نے ابو ہریرہ سے کہا کہ شیطان عیسیٰ کے پاس آیا اور کہا کہ کیا تو گمان نہیں کرتا کہ تو سچا ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ شیطان نے کہا اگر یہ سچ ہے تو اس پہاڑ پر چڑھ جا اور پھر اس پر سے اپنے تئیں نیچے گرا دے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تجھ پر وابیلہ ہو، کیا تو نہیں جانتا کہ خدا نے فرمایا ہے کہ اپنی موت کے ساتھ میرا امتحان نہ کر کہ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ شیطان ایسی طرز سے آیا ہوگا جیسا کہ جبریل پیغمبروں کے پاس آتا ہے، کیونکہ جبریل ایسا تو نہیں آتا جیسا کہ انسان کسی گاڑی میں بیٹھ کر یا کسی کرائے کے گھوڑے پر سوار ہو کر اور پگڑی باندھ کر اور چادر اوڑھ کر آتا ہے، بلکہ اس کا آنا عالم ثانی کے رنگ میں ہوتا ہے۔ پھر شیطان جو کمتر اور ذلیل تر ہے، کیوں کر انسانی طور پر کھلے کھلے آ سکتا ہے، اس تحقیق سے بہرحال اس بات کو ماننا پڑتا ہے جو ڈریپر نے بیان کی ہے۔ لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوت نبوت اور نور حقیقت کے ساتھ شیطانی القاء کو ہرگز نزدیک آنے نہیں دیا، اور اس کے ضب اور دفع میں فوراً مشغول ہو گئے، اور جس طرح نور کے مقابل پر ظلمت ٹھہر نہیں سکتی، اسی طرح شیطان ان کے مقابل پر ٹھہر نہیں سکا اور بھاگ گیا۔ یہی ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الحجر 43 کے صحیح معنی ہیں، کیونکہ شیطان کا سلطان یعنی تسلط در حقیقت ان پر ہے جو شیطانی وسوسے اور الہام کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن جو لوگ دور سے نور کے تیر سے شیطان کو مجروح کرتے ہیں اور اس کے منہ پر زجر اور توبیخ کا جوتا مارتے ہیں اور اپنے منہ سے وہ کچھ بکے جائے اس کی پیروی نہیں کرتے، وہ شیطانی تسلط سے مستثنا ہیں، مگر چونکہ ان کو خدا تعالی ملکوت السماوات والارض دکھانا چاہتا ہے اور شیطان ملکوت الارض میں سے ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ مخلوقات کے مشاہدے کا دائرہ پورا کرنے کے لیے اس عجیب الخلقت وجود کا چہرہ دیکھ لیں اور کلام سن لیں جس کا نام شیطان ہے۔ اس سے ان کے دامن تنزع اور عصمت کو کوئی داغ نہیں لگتا۔ حضرت مسیح سے شیطان نے اپنے قدیم طریقہ وسوسہ اندازی کے طرز پر شرارت سے ایک درخواست کی تھی، سو ان کی پاک طبیعت نے فی الفور اس کو رد کیا اور قبول نہ کیا۔ اس میں ان کی کوئی کسر شان نہیں۔ کیا بادشاہوں کی حضور میں کبھی بدمعاش کلام نہیں کرتے؟ سو ایسا ہی روحانی طور سے شیطان نے یسوع کے دل میں اپنا کلام ڈالا۔ یسوع نے اس شیطانی الہام کو قبول نہ کیا بلکہ رد کیا، سو یہ تو قابل تعریف بات ہوئی۔ اس سے کوئی نکتہ چینی کرنا حماقت اور روحانی فلسفی کی بے خبری ہے۔ لیکن جیسا کہ یسوع نے اپنے نور کے تازیانے سے شیطانی خیال کو دفع کیا اور اس کے الہام کی پلیدی فی الفور ظاہر کر دی، ہر ایک زاہد اور صوفی کا یہ کام نہیں۔ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ شیطانی الہام مجھے بھی ہوا تھا۔ شیطان نے کہا، اے عبد القادر، تیری عبادتیں قبول ہوئیں، اب جو کچھ دوسروں پر حرام ہے تیرے پر حلال، اور نماز سے بھی اب تجھے فراغت ہے، جو چاہے کر۔ تب میں نے کہا، اے شیطان دور ہو، وہ باتیں میرے لیے کب روا ہو سکتی ہیں جو نبی علیہ السلام پر روا نہیں ہوئیں۔ تب شیطان ماں اپنے سنہری تخت کے میری آنکھوں کے سامنے سے گم ہو گیا۔ اب جب کہ سید عبد القادر جیسے اہل اللہ اور مرد فرد کو شیطانی الہام ہوا، تو دوسرے عامت الناس جنہوں نے ابھی اپنا سلوک بھی تمام نہیں کیا، وہ کیوں کر اس سے بچ سکتے ہیں؟ اور ان کو وہ نورانی آنکھیں کہاں حاصل ہیں تا سید عبد القادر اور حضرت مسیح علیہ السلام کی طرح شیطانی الہام کو شناخت کر لیں۔ یاد رہے کہ وہ کاہن جو عرب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے بکثرت تھے، ان لوگوں کو بکثرت شیطانی الہام ہوتے تھے، اور بعض وقت وہ پیشگوئیاں بھی الہام کے ذریعے سے کیا کرتے تھے، اور تعجب یہ کہ ان کی بعض پیشگوئیاں سچی بھی ہوتی تھیں۔ چنانچہ
اسلامی کتابیں ان قصوں سے بھری پڑی؟ بس جو شخص شیطانی الہام کا منکر ہے وہ انبیاء علیہم السلام کی تمام تعلیموں کا انکاری ہے اور نبوت کے تمام سلسلے کا منکر ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ 400 نبی کو شیطانی الہام ہوا تھا، اور انہوں نے الہام کے ذریعے سے جو ایک سفید جن کا کرتب تھا ایک بادشاہ کی فتح کی پیشگوئی کی۔ آخر وہ بادشاہ بڑی ذلت سے اسی لڑائی میں مارا گیا اور بڑی شکست ہوئی، اور ایک پیغمبر جس کو حضرت جبرائیل سے الہام ملا تھا اس نے یہی خبر دی تھی کہ بادشاہ مارا جائے گا اور کتے اس کا گوشت کھائیں گے اور بڑی شکست ہوگی، سو یہ خبر سچی نکلی، مگر اس 400 نبی کی پیشگوئی جھوٹی ظاہر ہوئی۔ اس جگہ طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کہ اس کثرت سے شیطانی الہام بھی ہوتے ہیں تو پھر الہام سے امان اٹھتا ہے، اور کوئی الہام بھروسے کے لائق نہیں ٹھہرتا، کیونکہ احتمال ہے کہ شیطانی ہو، خاص کر جب کہ مسیح جیسے اولی العزم نبی کو بھی یہی واقعہ پیش آیا، تو پھر اس سے تو ملہموں کی کمر ٹوٹتی ہے۔ تو الہام کیا ایک بلا ہو جاتی ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بے دل ہونے کا کوئی محل نہیں۔ دنیا میں خدا تعالیٰ کا قانون قدرت ایسا ہی واقع ہوا ہے کہ ہر ایک عمدہ جوہر کے ساتھ مغشوش چیزیں بھی لگی ہوئی ہیں۔ دیکھو، ایک تو وہ موتی ہیں جو دریا سے نکلتے ہیں، اور دوسرے وہ سستے موتی ہیں جو لوگ آپ بنا کر بیچتے ہیں۔ اب اس خیال سے کہ دنیا میں جھوٹے موتی بھی ہیں، سچے موتیوں کی خرید و فروخت بند نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ جوہری جن کو خدا تعالیٰ نے بصیرت دی ہے ایک ہی نظر سے پہچان جاتے ہیں کہ یہ سچا اور یہ جھوٹا ہے۔ سو الہامی جواہرات کا جوہری امام الزمان ہوتا ہے، اس کی صحبت میں رہ کر انسان جلد اصل اور مصنوعی میں فرق کر سکتا ہے۔ اے صوفیو اور اے اس مہوسی کے گرفتارو، ذرا ہوش سنبھال کر اس راہ میں قدم رکھو، اور خوب یاد رکھو کہ سچا الہام جو خالص خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے مندرجہ ذیل علامتیں اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ نمبر 1، وہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ جب کہ انسان کا دل آتش درد سے گداز ہو کر مصفہ پانی کی طرح خدا تعالیٰ کی طرف بہتا ہے، اسی طرف حدیث کا اشارہ ہے کہ قرآن غم کی حالت میں نازل ہوا، لہذا تم بھی اس کو غمناک دل کے ساتھ پڑھو۔ 2، سچا الہام اپنے ساتھ ایک لذت اور سرور کی خاصیت لاتا ہے اور نامعلوم وجہ سے یقین بخشتا ہے، اور ایک فولادی میخ کی طرح دل کے اندر دھنس جاتا ہے، اور اس کی عبارت فصیح اور غلطی سے پاک ہوتی ہے۔ 3، سچے الہام میں ایک شوکت اور بلندی ہوتی ہے، اور دل پر اس سے مضبوط ٹھوکر لگتی ہے، اور قوت اور روبناک آواز کے ساتھ دل پر نازل ہوتا ہے۔ مگر جھوٹے الہام میں چوروں اور مخنثوں اور عورتوں کی سی دھیمی آواز ہوتی ہے، کیونکہ شیطان چور اور مخنث اور عورت ہے۔ 4، سچا الہام خدا تعالیٰ کی طاقتوں کا اثر اپنے اندر رکھتا ہے، اور ضرور ہے کہ اس میں پیشگوئیاں بھی ہوں اور وہ پوری بھی ہو جائیں۔ 5، سچا الہام انسان کو دن بدن نیک بناتا جاتا ہے اور اندرونی کثافتیں اور غلاظتیں پاک کرتا ہے اور اخلاقی حالتوں کو ترقی دیتا ہے۔ 6، سچے الہام پر انسان کی تمام اندرونی قوتیں گواہ ہو جاتی ہیں، اور ہر ایک قوت پر ایک نئی اور پاک روشنی پڑتی ہے، اور انسان اپنے اندر ایک تبدیلی پاتا ہے، اور اس کی پہلی زندگی مر جاتی ہے اور نئی زندگی شروع ہوتی ہے، اور وہ بنی نوع کی ایک عام ہمدردی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ 7، سچا الہام ایک ہی آواز پر ختم نہیں ہوتا، کیونکہ خدا کی آواز ایک سلسلہ رکھتی ہے۔ وہ نہایت ہی حلیم ہے، جس کی طرف توجہ کرتا ہے اس سے مکالمت کرتا ہے اور سوالات کا جواب دیتا ہے، اور ایک ہی مکان اور ایک ہی وقت میں انسان اپنے معروضات کا جواب پا سکتا ہے۔ وہ اس مکالمے پر کبھی فترت کا زمانہ بھی آ جاتا ہے۔ 8، سچے الہام کا انسان کبھی بزدل نہیں ہوتا،
اور کسی مدعی الہام کے مقابلے سے اگرچہ وہ کیسا ہی مخالف ہو نہیں ڈرتا، جانتا ہے کہ میرے ساتھ خدا ہے اور وہ اس کو ذلت کے ساتھ شکست دے گا۔ 9، سچا الہام اکثر علوم اور معارف کے جاننے کا ذریعہ ہوتا ہے، کیونکہ خدا اپنے ملہم کو بے علم اور جاہل رکھنا نہیں چاہتا۔ 10، سچے الہام کے ساتھ اور بھی بہت سی برکتیں ہوتی ہیں، اور کلیم اللہ کو غیب سے عزت دی جاتی ہے اور رعب عطا کیا جاتا ہے۔ آج کل کا ایک ایسا ناقص زمانہ ہے کہ اکثر فلسفی طبع اور نیچری اور برہمو اس الہام سے منکر ہیں۔ اسی انکار میں کئی اس دنیا سے گزر بھی گئے، لیکن اصل امر یہ ہے کہ سچائی سچائی ہے، وہ تمام جہان اس کا انکار کرے، اور جھوٹ جھوٹ ہے، وہ تمام دنیا اس کی مصدق ہو۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کو مانتے اور اس کو مدبر عالم خیال کرتے ہیں اور اس کو بصیر اور سمیع اور علیم جانتے ہیں، ان کی یہ حماقت ہے کہ اس قدر اقراروں کے بعد پھر خدا تعالیٰ کے کلام سے منکر رہیں۔ کیا جو دیکھتا ہے، جانتا ہے اور بغیر ذریعہ جسمانی اسباب کے اس کا علم ذرے ذرے پر محیط ہے، وہ بول نہیں سکتا، اور یہ کہنا بھی غلطی ہے کہ اس کی قوت گویائی پہلے تو تھی اور اب بند ہو گئی ہے، گویا اس کی صفت کلام آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہے۔ لیکن ایسا کہنا بڑی نومیدی دیتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کی صفتیں بھی کسی زمانے تک چل کر پھر مفقود ہو جاتی ہیں اور کچھ بھی ان کا نشان باقی نہیں رہتا، تو پھر باقی ماندہ صفتوں میں بھی جائے اندیشہ ہے۔ افسوس ایسی عقلوں اور ایسے اعتقادوں پر کہ جو خدا تعالیٰ کی تمام صفات مان کر پھر چھری ہاتھ میں لے بیٹھتے ہیں اور ان میں سے ایک ضروری حصہ کاٹ کر پھینک دیتے ہیں۔ افسوس کہ آریوں نے تو وید تک ہی خدا تعالیٰ کے کلام پر مہر لگا دی تھی، مگر عیسائیوں نے بھی الہام کو بے مہر رہنے نہیں دیا۔ گویا حضرت مسیح تک کی انسانوں کو ذاتی بصیرت اور معرفت حاصل کرنے کے لیے چشمدید الہاموں کی حاجت تھی، اور آئندہ ایسی بدقسمت ذریت ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے محروم ہے۔ حالانکہ انسان ہمیشہ چشمدید ماجرا اور ذاتی بصیرت کا محتاج ہے۔ مذہب اسی زمانے تک علم کے رنگ میں رہ سکتا ہے جب تک خدا تعالیٰ کی صفات ہمیشہ تازہ بتازہ تجلی فرماتی رہیں، ورنہ کہانیوں کی صورت میں ہو کر جلد مر جاتا ہے۔ کیا ایسی ناکامی کو کوئی انسانی کانشنس قبول کر سکتا ہے؟ جب کہ ہم اپنے اندر اس بات کا احساس پاتے ہیں کہ ہم اس معرفت تامہ کے محتاج ہیں جو کسی طرح بغیر مکالمہ الہیہ اور بڑے نشانوں کے پوری نہیں ہو سکتی، تو کس طرح خدا تعالیٰ کی رحمت ہم پر الہامات کا دروازہ بند کر سکتی ہے؟ کیا اس زمانے میں ہمارے دل اور ہو گئے ہیں یا خدا اور ہو گیا ہے؟ یہ تو ہم نے مانا اور قبول کیا کہ ایک زمانے میں ایک کا الہام لاکھوں کی معرفت کو تازہ کر سکتا ہے، اور فرد فرد میں ہونا ضروری نہیں، لیکن یہ ہم قبول نہیں کر سکتے کہ الہام کی سرے سے صفی الٹ دی جائے اور ہمارے ہاتھ میں صرف ایسے قصے ہوں جن کو ہم نے بچشم خود دیکھا نہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ایک امر صدہا سال سے قصے کی صورت میں ہی چلا جائے اور اس کی تصدیق کے لیے کوئی تازہ نمونہ پیدا نہ ہو، تو اکثر طبیعتیں جو فلسفی رنگ اپنے اندر رکھتی ہیں اس قصے کو بغیر قوی دلیل کے قبول نہیں کر سکتی، خاص کر جب کہ قصے ایسی باتوں پر دلالت کریں کہ جو ہمارے زمانے میں خلاف قیاس معلوم ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہمیشہ فلسفی طبع آدمی ایسی کرامتوں پر ٹھٹھا کرتے آئے ہیں اور شبہوں کی حد تک بھی نہیں ٹھہرتے، اور یہ ان کا حق بھی ہوتا ہے، کیونکہ ان کے دل میں گزرتا ہے کہ جب کہ وہی خدا ہے اور وہی صفات اور وہی ضرورتیں ہمیں پیش ہیں، تو پھر الہام کا سلسلہ کیوں بند ہے؟ حالانکہ تمام روحیں شور ڈال رہی ہیں کہ ہم بھی تازہ معرفت کے محتاج ہیں۔ اسی وجہ سے ہندوؤں میں لاکھوں انسان دہریہ ہو گئے، کیونکہ بار بار پنڈتوں نے ان کو یہی تعلیم دی کہ کروڑہا سال سے الہام اور کلام کا سلسلہ بند ہے۔ اب ان کو یہ شبہات دل میں گزرے کہ وید کے زمانے کی نسبت ہمارا زمانہ پرمیشور کے تازہ الہامات کا بہت محتاج تھا۔ پھر اگر الہام ایک حقیقت حقہ ہے تو وید کے بعد اس کا سلسلہ کیوں قائم نہیں رہا؟ اسی وجہ سے آریہ ورت میں دہریت پھیل گئی۔ اس لیے صدہا فرقے ہندوؤں میں ایسے پاؤ گے جو وید سے ٹھٹھا کرتے اور اس سے انکاری ہیں،
چنانچہ ان میں ایک جین مت کا فرقہ ہے، اور در حقیقت سکھوں کا فرقہ بھی انہی خیالات کی وجہ سے ہندوؤں سے الگ ہوا ہے، کیونکہ ایک تو ہندو مذہب میں دنیا کی صدہا چیزوں کو خدا کے ساتھ شریک کیا گیا ہے، اور اس قدر شرک کا انبار ہے جس میں پرمیشر کا کچھ پتہ نہیں ملتا، اور پھر جو وید کے الہامی ہونے کا دعویٰ ہے یہ محض بلا ثبوت ایک قصہ ہے جس کو لاکھوں برسوں کی طرف حوالہ دیا جاتا ہے، تازہ ثبوت کوئی نہیں۔ اسی سبب سے جو پورے سکھ ہیں وہ وید کو نہیں مانتے۔ چنانچہ اخبار عام لاہور 26 ستمبر 1898 میں ایک سکھ صاحب کا ایک مضمون اسی بارے میں شائع ہوا ہے، اور انہوں نے اس بات کی تائید میں کہ خالصے کا گروہ وید کو نہیں مانتا، اور ان کو گروؤں کی طرف سے ہدایت ہے کہ وید کو ہرگز نہ مانیں۔ گرنتھ کے شبد یعنی شعر بھی لکھے ہیں جن کا ماحصل یہی ہے کہ وید کو ہرگز نہ ماننا، اور اقرار کیا ہے کہ ہم لوگ وید کے ہرگز پیرو نہیں ہیں اور نہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ ہاں، اس نے قرآن شریف کی پیروی کا بھی اقرار نہیں کیا، مگر اس کا یہ سبب ہے کہ سکھوں کو اسلام کی واقفیت نہیں ہے اور وہ اس نور سے بے خبر ہیں جو خدائے قادر قیوم نے اسلام میں رکھا ہوا ہے، اور بباعث بے علمی اور تعصب کے ان کو ان نوروں پر اطلاع بھی نہیں ہے کہ جو قرآن شریف میں بھرے پڑے ہیں، بلکہ جس قدر قومی طور پر ہندوؤں سے ان کے تعلق ہیں مسلمانوں سے یہ تعلقات نہیں ہیں، ورنہ ان کے لیے یہی کافی تھا کہ اس وصیت پر چلتے کہ جو چولا صاحب میں بابا نانک صاحب تحریر فرما گئے ہیں، کیونکہ چولا صاحب میں بابا صاحب یہ لکھ گئے ہیں کہ اسلام کے سوا کوئی مذہب صحیح اور سچا نہیں ہے۔ بس ایسے بزرگ کی اس ضروری وصیت کو ضائع کر دینا نہایت قابل افسوس بات ہے۔ خالصہ صاحبوں کے ہاتھ میں صرف ایک چولا صاحب ہی ہے جو بابا صاحب کے ہاتھوں کی یادگار ہے، اور گرنتھ کے شبد تو بہت پیچھے سے اکٹھے کیے گئے ہیں جس میں محققوں کو بہت کچھ کلام ہے۔ خدا جانے اس میں کیا کیا تصرفات ہوئے ہیں اور کن لوگوں کے کلام کا ذخیرہ ہے۔ خیر، یہ قصہ اس جگہ کے لائق نہیں ہے۔ ہمارا اصل مطلب تو یہ ہے کہ بنی نوع انسان کا ایمان تازہ رکھنے کے لیے تازہ الہامات کی ہمیشہ ضرورت ہے، اور وہ الہامات اقتداری قوت سے شناخت کیے جاتے ہیں، کیونکہ خدا کے سوا کسی شیطان، جن، بھوت میں اقتداری قوت نہیں ہے، اور امام الزمان کے الہام سے باقی الہامات کی صحت ثابت ہوتی ہے۔